ملک میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران پیاز کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اور پیاز کی نئی فصل مارکیٹس میں پہنچ گئی ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ پندرواڑہ سے قیمتوں میں تقریباً 50% تک کمی ہو گئی ہے۔ قومی دارالحکومت کی ارزاں فروخت مارکیٹس میں پیاز کی قیمت 40 روپے فی کلو گرام ہے، جبکہ 2 ہفتہ قبل پیاز کی قیمت 70 تا 80 روپے فی کلو گرام تھی۔ قومی دارالحکومت میں آلو کی قیمت میں بھی 19 تا 20 روپے فی کلو گرام تک کمی ہو گئی ہے، جبکہ 15 دن قبل 40 تا 44 روپے فی کلو گرام تھی، لیکن ٹماٹر کی قیمت جوں کی توں ہی برقرار ہے۔ وزیر اعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ نے اپنی کٹر حریف اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک میں نسل کشی کی مجرم ہو رہی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اپوزیشن کی جانب سے معینہ ہڑتال کے دوران تشدد اور احتجاج کے دوران 28 افراد کی ہلاکت کو اجتماعی قتل قرار دیا ہے۔ خالدہ ضیاء پر الزام عائد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ملک کی عوام کی زندگیوں سے کھیل رہی ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن قائد ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتی ہیں اور عوام کو ہلاک کرنے کے احکام جاری کرتی ہیں، اور وہ انہیں نہیں بخشیں گی اور حکومت کو سخت کارروائی کرنی ہوگی۔ واضح ہے کہ وزیراعظم شیخ حسینہ نے یہ ریمارکس ایسے وقت میں کیے ہیں جبکہ سارے ملک میں 72 گھنٹوں کی ہڑتال اور راستہ روکو احتجاج کے دوران کئی مقامات پر ٹرین کی پٹریاں اکھاڑ دینے اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیے جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ سعودی مفتی اعظم نے سعودی عرب کی وزارت صحت سے کہا ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائے کہ مملکت میں مرد ڈاکٹر مردہ خواتین کا پوسٹ مارٹم نہ کرے۔ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کے خط پر یہ حکم جاری کیا ہے کہ خواتین کی نعشوں کا بعد از مرگ معائنہ صرف خاتون ڈاکٹر ہی کریں۔ مفتی شیخ عبدالعزیز نے اپنے خط میں کہا کہ مسلمان کے جسم کی حرمت یکساں رہتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کسی خاتون کی میت کو خواتین ہی غسل دیتی ہیں، اسی طرح کسی خاتون کی نعش کا پوسٹ مارٹم بھی صرف خواتین کو ہی کرنا چاہیے۔ سعودی وزارت صحت کے نائب سیکریٹری ڈاکٹر عبدالعزیز محمد الحمیدی کا کہنا ہے کہ مفتی اعظم کا خط ملنے کے بعد مملکت کے تمام علاقوں میں وزارت صحت کے دفاتر کو اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز کے مطابق اسپتالوں میں تعینات عملے پر زور دیا گیا ہے کہ ہر ممکن حد تک کوشش کی جائے کہ خواتین کا پوسٹ مارٹم لیڈی ڈاکٹرز ہی کریں۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں ابھی بھی خواتین کو مرد رشتہ دار کی اجازت کے بغیر ملازمت کرنے اور میڈیکل آپریشن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تھائی لینڈ میں وزیر اعظم ینگلنگ شیناوترا کی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے جاری زبردست مخالفت اور مظاہروں کے دوران حکومت کے حامی ایک شخص کی ہلاکت کے ساتھ اب تک سیاسی تشدد میں مہلوکین کی تعداد کم از کم 5 ہو گئی ہے۔ پولیس نے ینگلک اور ان کے متمول بھائی و سابق وزیر اعظم تھائی لینڈ تھاکسن شیناوترا کے حامیوں اور اپوزیشن مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے بعد سرکاری عمارتوں کی حفاظت کے لیے فوج سے مدد طلب کر لی ہے۔ یہ جدوجہد بادشاہت کے حامیوں، خوشحال طبقہ، متوسط شہری طبقہ اور تھاکسن کے دیہی حامیوں کے درمیان ہو رہی ہے جو بینکاک کے شمالی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بہت سے سرکاری دفاتر کے گھیراؤ اور ان پر دھاوا بولنے کی کوشش کے دوران مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ خونریز جھڑپیں ہوئیں۔ مزید برآں مظاہرین حکومت مخالف تحریک میں جو شدت لائے ہیں، اسے عوامی بغاوت کے آغاز کا نام دیا جا رہا ہے۔ دریا اثنا مظاہرین نے نیشنل پولیس ہیڈ کوارٹرز پر بھی اس وقت دھاوا بولنے کی کوشش کی جب وزیر اعظم ینگلک شیناوترا وہاں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق اب تک جھڑپ میں 45 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ہزاروں ریڈ شرٹس اب شمالی تھائی لینڈ میں اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، لیکن اس سے حالات میں بہتری کے امکانات نہیں ہیں۔ اپریل میں 2010 کے انتخابات کے بعد تھائی لینڈ کا یہ سب سے بڑا سیاسی بحران ہے۔ ینگلک نے مظاہرین سے سڑک چھوڑنے اور ٹکراؤ ٹالنے کے لیے بات چیت کی اپیل کی ہے، چنانچہ حکومت نے حفاظتی انتظامات بھی سخت کر دیے ہیں۔ مشرقی انڈونیشیا میں ایک طاقتور زلزلے کا جھٹکا جس کی شدت ریکٹر پیمانے پر 6.3 ریکارڈ کی گئی ہے محسوس کیا گیا، لیکن سونامی کی چوکسی کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
امریکی اراضیاتی سروے اور انڈونیشیا ماہرین زلزلے کے بیان کے بموجب مقامی وقت کے مطابق زلزلے کا جھٹکا صبح 10:24 پر مشرقی تیمور کے دارالحکومت دہلی سے 351 کلومیٹر مشرق اور شمال مشرق میں محسوس کیا گیا۔ اس کا مبدا نسبتاً کم گہرے سمندر میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا، تاہم بحر الکاہل کے سونامی انتباہ مرکز نے کسی چوکسی کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ یہ علاقہ انڈونیشیا کے جزائر تیمور اور نیو گینی میں انڈونیشیا کا دور افتادہ علاقہ ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور اطلاع کے بموجب سیلاب آنے اور زمین کھسکنے کے واقعات سے انڈونیشیا کے جزیرے سماترا میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک کے حکام کا کہنا ہے کہ مسافر ریل گاڑی کے حادثے میں 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ نیو یارک کے فائر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حادثے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 63 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے قول کے مطابق زخمی ہونے والے 63 افراد میں سے 11 کی حالت نازک ہے جبکہ 6 افراد شدید زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ سے ٹرین اسٹیشن ہونا اور افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ وردک صوبے میں ایک خودکش حملے میں کم از کم 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ دارالحکومت کابل کے جنوب مغرب میں واقع وردک صوبے میں اس وقت پیش آیا جب ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھرا ٹرک ایک پولیس اڈے سے ٹکرا دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کم از کم 17 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے بعض کی حالت انتہائی نازک ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے پولیس اڈے پر جمع ہوئے تھے، تاہم طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ واضح رہے کہ اس علاقے میں افغان سیکیورٹی فورس کے اہلکار عام طور پر طالبان کے نشانے پر رہتے ہیں۔ کابل میں ذرائع کے مطابق نرخ ضلع جہاں یہ حملہ ہوا ہے پورے وردک صوبے میں سب سے غیر محفوظ علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس ضلع کے کئی علاقے طالبان کے کنٹرول میں ہیں، ان کے علاوہ حزب اسلامی کے جنگجو بھی وہاں سرگرم نظر آتے ہیں۔ واضح رہے کہ سن 2014 میں افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کے بعد افغان فورس پر سیکیورٹی کی مزید ذمہ داری آنے والی ہے۔ عراق کے شمال میں واقع مقتادیہ میں ایک خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 25 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اس خودکش حملے میں بغداد سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مقتادیہ میں ایک سنی جنگجو اور قبائلی رہنما کے بیٹے کے جنازے کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے ذرائع کو بتایا کہ سنی جنگجو مطہر الشلال العراقی ایک دن پہلے ہی اپنے گھر کے قریب سڑک کے کنارے نصب بم میں ہلاک ہوئے تھے۔ خودکش دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ قبرستان میں تدفین کے لیے جمع تھے۔ اے پی ایف کے مطابق العراقی کا تعلق صحوا یا بیداری گروپ سے تھا جس میں زیادہ تر سنی قبائل کے وہ سابق جنگجو شامل ہیں جو وفاداریاں تبدیل کر کے امریکی فوج کی پشت پناہی سے القاعدہ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سال 2008 کے بعد عراق میں تشدد میں بہت اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رواں برس اکتوبر کے مہینے میں پرتشدد واقعات میں 979 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں 158 پولیس اہلکار اور 127 فوجی شامل ہیں۔ سال رواں میں اب تک 650 سے زیادہ شہری تشدد کے واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام میں جاری تنازع کے اثرات عراق میں بھی نمایاں ہیں جہاں جہادی باغیوں کا تعلق عراق میں سنی عسکریت پسند گروہ اسلامی ریاست سے ہے۔ تھائی لینڈ وزیر اعظم ینگ لنگ شیناوترا نے حکومت مخالف مظاہرین کی طرف سے استعفے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اقتدار چھوڑنے سے انکار کیا ہے جبکہ بینکاک میں مظاہرین اور سیکیورٹی حکام کے درمیان تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم ینگ لنگ شیناوترا نے کہا ہے کہ آئین کے تحت مظاہرین کے مطالبات کو تسلیم کرنا ناممکن ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ جو کچھ کرے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ مظاہرین ینگ لنگ شیناوترا کی حکومت کو ہٹا کر ان کی جگہ غیر منتخب عوامی کونسل کو لانا چاہتے ہیں۔ پیر کو مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان تازہ جھڑپیں اس وقت ہوئی جب مظاہرین نے وزیر اعظم کے دفتر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی۔ ملک میں حکومت مخالف مظاہرین کے رہنما سوتھک
थागिसोबिन की तरफ से आम हड़ताल के ऐलान के बाद मुजाहरे जारी है। दारहुकूमत बैंकॉक में सिक्योरिटी हुकाम ने पीर को सरकारी इमारतों के सामने जमा होने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल किया। जराये के मुताबिक मुजाहिरीन पर उस वक्त आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया जब उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर मुख्तलिफ चीजें फेंकनी शुरू की। इसराइल फौज ने गाजा जैसे गुंजान आबादी वाले इलाके में हमला करने के लिए मशक़ें की है, जबकि गाजा के रहनुमाओं ने इसराइल को किसी भी मुहिम साजी से खबरदार किया है। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अस्कलान में कई दिन जारी मशक़ों में इसराइली फ़ौज के स्पेशल यूनिट ने शिरकत की ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी वक्त गाजा समेत किसी गुंजान आबादी वाले इलाके को फतह किया जाए। इस्लामी तहरीक मज़ाहिमत हमास के सीनियर रुकन मूसा अबू मरज़ूक ने इसराइल की जानिब से महसूर फ़लस्तीनी शहर गाजा पर हमले की धमकियों को संजीदा करार देते हुए कहा है कि मुजाहिदीन दुश्मन को दाद शिकन जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमले की हिमाकत की गई तो गाजा को दुश्मन फ़ौज का कब्रिस्तान बना देंगे। गाजा पर हमले का मुंह तो जवाब दिया जाएगा। इसराइल को अपने फ़ौजियों की लाशें उठाने और शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लीबिया में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान कई रोज तक तसादुम का मरकज बना रहने वाले शहर बनगाजी में आग ठंडी ना हो सकी और अस्करियत पसंदों ने मुबैना तौर पर एक और फौजी अफसर को हलाक कर दिया है। बनगाजी के मशरिक में वाक़ शहर दीमा, जिसे इस्लामी अस्करियत पसंदों का मजबूत गढ़ समझा जाता है, में दर्जनों अफराद ने शहर की सड़कें ब्लॉक कर दी, टायरों को आग लगा दी और अमन कायम करने के अपने मुतालबे के हक में हड़ताल की अपील की। बनगाजी शहर, जहां तकरीबन हर रोज सिक्योरिटी फोर्स पर हमले हो रहे हैं, का मशरक़ी हिस्सा बतौर ख़ास बदअमनी का शिकार है, जहां मसले मलेशिया अपने असर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बनगाजी में सिक्योरिटी फोर्स के तर्जुमान इब्राहिम अल शरा ने इस इलाके में फौजी अफसर की हलाकत के वाक़े के बारे में बताया कि नामालूम मसले अफराद ने सलाह फिराज उल दुर्सी को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने 17 साला बेटे के साथ जा रहे थे। इस वाक़े में फौजी अफसर का बेटा भी जख्मी हो गया है। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा है कि मुश्किल वक्त में टीम पर तनकीद के बजाय उसका साथ देना चाहिए। मीडिया भी इस हवाले से मुस्बित किरदार अदा करे। मीडिया पर बैठे हुए हैकल एंड जैकल ने टीम के हौसले पस्त किए। वर्ल्ड कप से पहले अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता सीनियर परफॉर्म ना करे और जूनियर की परफॉर्मेंस से टीम जीत जाए। जनूबी अफ्रीका के दौरे से वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर शाहिद अफरीदी ने मीडिया की जानिब से टीम में ग्रुप बंदी के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी समझ में ये नहीं आता है कि जब टीम हारती है तो टीम में ग्रुप बन जाते हैं और जब जीतती है तो ग्रुप नहीं बनते। चुनांचे मीडिया को मुस्बित किरदार अदा करना चाहिए। मीडिया में बहुत हैकल एंड जैकल बैठे हुए थे, बड़े मिस्टर बीन बैठे हुए थे जो बड़ी एक्टिंगें कर रहे थे, जैसे उनके दौर में कभी पाकिस्तान टीम हारी नहीं। तो मुश्किल वक्त में तो हर कोई गिराने की कोशिश करता, मुश्किल वक्त में टीम को उठाने की बात है। इसलिए ये पाकिस्तान टीम सिर्फ जो 15-16 लड़के खेलने गए थे उनकी नहीं है, पाकिस्तान टीम मीडिया की है। जो मीडिया पे लोग बैठते हैं उनकी टीम है और वो खुद भी क्रिकेट खेले हैं। मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक्त में टीम को हमेशा साथ देना चाहिए। ये समझ नहीं आता जब टीम हारती है तो ग्रुप बन जाते हैं, जब जीतते हैं तो ग्रुप नहीं बनते। अजीब सी फजूल सी बातें करते हैं। मीडिया को भी थोड़ा पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। मीडिया को ऐसे लोगों को अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जब मीडिया वाले जब हारते हैं तो ऐसी कैरेक्टरों को सामने ले आते हैं जिनका खुद डिसिप्लिन हमेशा सारी जिंदगी गंदा रहा है, जो खुद ग्रुप में मुलविस रहे हैं। तो मीडिया वाले ऐसे लोगों को क्यों लेके आते हैं जब हार जाते हैं? अच्छे लोगों को भी लाना चाहिए जो अच्छी पॉजिटिव बात आवाम तक पहुंचा सके, गंदे लोगों को दूर रखे।